میں اسلام آباد میں تھا، بھاگا وہاں گیا کہ کوثر نیازی بیٹھا تھا، مصطفیٰ صادق بیٹھا تھا، بیگم بھٹو بیٹھی تھی. مصطفیٰ صادق سے مراد نواب صادق قریشی مراد ہیں غالباً، مجھے تو ان کا صادق قریشی نام ہی یاد ہے. مصطفیٰ صادق تو میں نے آج ہی سنا ہے، ہو سکتا ہو مجھے علم نہ ہو. نواب صادق قریشی صاحب مشہور ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. آج آپ انہیں بیگم بھٹو نے کہا، یہ بیگم صاحب نصرت بھٹو کی بات کر رہے ہیں، آج آپ انہیں اقلیت قرار دے رہے ہیں، کل آپ شیعہ کو بھی بنائیں گے. یہ تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھٹو صاحب کہتے ہیں میری بیوی ناراض ہے، انہیں چھوڑ دیں، انہیں کو چھوڑ دیں، مطلب احمدیوں کو چھوڑ دیں، بیوی ناراض ہے. اب یہ عجیب بات ہے، بھٹو صاحب کے اوپر بیچاروں نے، بیچارے مرحوم اپنا جواب نہیں دے سکتے، ان کی بیگم تو جواب دے سکتی ہیں کہ یہ کردار ان کا پیش کر رہے ہیں یہ صاحب کہ، اور ساری باتیں ایک طرف اسمبلی کا شور ہوا، ایک طرف مولویوں کے جھگڑے، سارے ملک کا ایک مسئلہ، 90 سالہ مسئلہ کہ جی میری بیوی ناراض ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، بس کریں. ناقابل برداشت بیان ہے. یہ تو ان کی بیگم صاحبہ کا کام ہے جواب دیں، میرا کام نہیں ہے جواب دوں، لیکن ناقابل یقین بات ہے. یا پھر ان کو بنایا ہوگا انہوں بھٹو صاحب نے، وہ بنا بھی لیتے تھے، بڑا بڑا بہت قابل آدمی تھے، ہوشیار تھے، وہ بنانا جانتے تھے کس کو کس حد تک بناتے ہیں. میں نے کہا میں کیسے چھوڑوں، ان کی مجال تھی. یعنی نہ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہ کسی اور کی، اکیلے ان کے ہاتھ میں جان تھی، اور بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، تو کہتے ہیں میں کیسے چھوڑوں، میں نے گردن پکڑی ہوئی ہے. انسان غور تو کرے. پتہ نہیں ہے صاحب بیچارے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. سارا ملک گواہ ہے اس زمانے کا، بھٹو صاحب کو جانتا تھا، اسمبلی کو جانتا تھا. یہ ان کی طاقت تھی کہ چھوڑیں، ان کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے مجھے پھنسایا ہے، اب آپ ذمہ دار. مطلب یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا اب میں چھوڑوں گا نہیں، میں تو نہیں بنانا چاہتا ان کو مائنارٹی. کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں بنانا چاہتا مائنارٹی. اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے. بھٹو صاحب نے کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو، مجھ سے سوال نہ پوچھے. 6-7 دن گزر گئے. بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی آپ سے. کہنے لگے میں کوئی بات کہہ چکا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ پھر پوچھ لے. کہنے لگے نہیں میں نہیں کہہ سکتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے وہ بات. کہتے ہیں میرے عقیدے کی بات ہے. یہ جو الجھن والی بات، اللہ رحم کے ان کیسز پر جن پر یہ وکیل رہے ہیں، سوال کیا تھا، جواب کیا دیا جا رہا ہے، اس پر میں اب تجزیہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. عام قاری کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو رہی ہے بات. کہتے ہیں پہلے تو کہا نا میں نہیں اب چھوڑ سکتا بس، اور مجھے ان کی گردن میں ہاتھ میں دی کیوں تھی، اب میں نہیں چھوڑوں گا. اور میں چاہتا تو نہیں ہوں، مگر ایک مجبوری ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ ایک بات ایسی کر گئے ہیں جس کے بعد میں اب کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ بات آخر پر یہ نکلے گی، یہ پھر آتا ہے کہ اس کو بتائے بغیر یہ مضمون آگے نہیں چلے گا. کہتے ہیں وہ بات یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا واضح طور پر کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اور مسلمان کی تعریف کی روح سے جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. اور جو بھی الفاظ ہیں میں آگے پھر پڑھ کے سنا دوں گا. کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہم مسلمان نہیں، تو پھر وہ لازماً خود غیر مسلم ہو گئے. یہ ہے ان کے ذہن میں منطق، اور اس وجہ سے سارا ہوا ہے قصہ. اور جو اسمبلی نے فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں تو لکھا ہے ختم نبوت کے منکر ہیں. اس لیے اتنا بڑا تضاد. اٹارنی جنرل صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو غیر مسلم بنوا کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کہہ دیا ہے. اور اسمبلی نے ذکر ہی نہیں کیا. جو ریزولوشن پاس ہوا ہے قانون کا حصہ بنا ہوا ہے، موجود ہے، دستور اساسی میں ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ خاتم النبیین کے عقیدے کی وہ تشریح نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کے قائل ہیں، اس لیے ہم اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اسلام سے نکال دو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے، ایک چھپی ہوئی گواہی ساری اسمبلی کی موجود ہے، ایک اٹارنی جنرل صاحب ان کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اب باقی حصے کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بات ہی ایسی کہہ دی مرزا صاحب نے، یہ تھی بات، آگے مزید وضاحت ہوگی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ دلیل بنا رہے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے۔ اب بھٹو صاحب کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ دلاور دزدے کہ بچہ کے بکف چراغ دارد، میں وہاں موجود رہا ہوں، سارے گواہ ہیں، پوری پولیس کے وہاں ان دنوں میں گھیرا ہوا کرتا تھا ہماری قیام گاہ کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ایک لمحہ کے لیے بھی بھٹو صاحب سے نہیں ملے، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ سارا دن اسمبلی میں رہتے تھے، واپس آ کر سارے حضرت شیخ محمد صاحب مرحوم، مولوی ابوالطاہر صاحب مرحوم، ہمارے مول دوست محمد صاحب اور میں، ہم وہاں بیٹھ کے دن رات کام کیا کرتے تھے حوالے نکالنے وغیرہ کا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس بار بار میں جاتا تھا، وہیں رہا ہوں۔ ناممکن ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی اس دوران بھٹو صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، وہ خدا کا خوف نہیں کرتے، یا ان کی یادداشت ایسی تباہ ہو چکی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے کہا مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے، اٹارنی جنرل کو روکو۔ یہ سارا اپنا کریڈٹ لیے جا رہے ہیں کہ سارا تو خطرہ میں ہی تھا دنیا کے لیے، میں تھا صاحب حکم صاحب امر، اور مرزا صاحب مجھ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اس کو روکو۔ اور اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مرزا صاحب مولویوں سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے وہ بےزتی کریں گے، اس لیے مجھے لایا گیا۔ اب یہ نقشہ یہ بن گیا، مولوی سے ڈر کے یہاں پڑے، یہاں سے بھاگ کے مولوی کی طرف جانے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ نقشہ بنتا ہے، لیکن اس نقشے کی ساری بنیاد جھوٹ ہے۔ نہ ملے، نہ بات ہوئی، نہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کسی سے ڈرتے تھے۔ جب ان کو جواب دیتے تھے تو ان کے چہرے کے رنگ دیکھنے والے تھے۔ ان کو جواب جو دیے اس کا کیا اثر پڑا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت، کہ مولوی اتنے بھنا گئے تھے کہ مولویوں نے اصرار کیا کہ اب ہمیں سوال کرنے دیں۔ اس لیے وہ جو ہوا بنا ہوا تھا کہ مولوی سے ڈرتے ہیں بےزتی نہ کریں، وہ ہوا بھی کیا۔ آخری دن مولویوں نے سوال کیے ہیں، اور مولویوں نے سے جو ہوئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے سوال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے جو جواب دیے، اور آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے، وہ تحریر پڑھنے کے وقت جو اسمبلی کا عالم تھا، ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کیفیت میں وہ اسمبلی اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اگر یہ ایسے زبردست چھائے ہوئے تھے حضرت مرزا صاحب پر، تو مولویوں کو کیا پینک پڑ گئی، ان کے کیوں حواس باختہ ہو گئے کہ انہوں نے زور لگا کر پیچھے پڑ کر خود سوال لیے، اور جب سوال کیے اور جو ان کا حال ہوا، اس پر اسمبلی کے ایک ممبر نے مجھ سے بیان کیا خود کہ جب مولوی باہر جا رہے تھے تو دوسرے مولوی اس مولوی کو بلان تان کر رہے تھے کہ یہ آیا جماعت اسلامی کا نمائندہ، یہ فلاں آ گیا۔ ہم کہتے تھے کہ نہ کرو، یہ سوال کر بیٹھے، اور ہمارا رہی صحیح جو بھی ساکھ تھی وہ بھی گوا بیٹھے۔ یہ حقیقت حال ہے۔ کثرت سے اس زمانے کے ممبران اسمبلی موجود ہیں، زندہ ہیں، ان سے عوام الناس علیحدگی میں پوچھ کے دیکھ لیں۔ یہ سارا پاکستان میرا بیان سن سکتا ہے اگر چاہے تو، یعنی دوبارہ بھی ہم نشر کر دیں گے، مگر جن کے پاس وہ ہے ڈش اینٹینا، رفتہ رفتہ لوگ سننے لگ گئے ہیں، تو چیزا یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے میں عام اعلان کرتا ہوں، ایم کو کہتا ہوں بے شک سب کو دعوت دیں کہ اسمبلیوں کے ممبر سے الگ مل کے پوچھیں کہ ان کے بیان کی کیا حقیقت ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو بیان دیا تھا اس کا کیا تھا۔